کل کراچی کی جو بارش تھی، چند گھنٹوں کی بارش نے کراچی کو دریا بنا دیا، اس کا وجہ کیا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں کلیم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ کراچی 1958 تک پاکستان کا کیپٹل تھا. 1947 سے لے کے 1958 تک یہ کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا. اور کیپٹل کی ایک الگ ہی قسم کی ایک جورسڈکشن ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے. اس کے بعد کا سلسلہ یہ ہے کہ ایوب خان کا دور گزرا، بہت بہترین دور گزرا مادی لحاظ سے بہت اچھا دور گزرا. بھٹو صاحب آئے، بھٹو صاحب کا دور گزرا. بھٹو صاحب نے اپنے دور کے اندر آنے کے بعد ایک کوٹا کا ایک سسٹم پیش کیا تھا، جس کو کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کوٹے کی وجہ سے اس پاکستان کے اندر ایک نئی چیز سامنے آئی، اور وہ جو نئی چیز تھی وہ تھی ایم کیو ایم نام کی ایک جماعت کا ابھرنا. اب ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مہاجر اور ایم کیو ایم دونوں میں بہت فرق ہے. یہ پہلے بات آپ کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے. مہاجروں کے ساتھ پورے پاکستان کے لوگ بالخصوص سندھی بہت پیار کرتے ہیں. یہ وہی سندھی ہیں جن سندھیوں نے مہاجروں کو پاکستان کے اندر پناہ دی، اور انہوں نے مدینہ والا کردار ادا کیا، کیونکہ یہ مہاجروں کو پسند کرتے تھے. اور جو رکھ رکھاؤ سندھیوں میں تھا، اس رکھ رکھاؤ کی وجہ سے پورے پاکستان سے لوگ اس سندھ کی طرف آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کے ہجرت اپنی کری. اور سندھیوں نے بہت ہی خوبصورت کردار ادا کیا ان مہاجروں کے ساتھ. مگر بدقسمتی سے بعد میں ہوا یہ کہ یہاں پر ایک ایم کیو ایم نام کی ایک تنظیم بن گئی، جو میں نے جس کا ذکر کیا کہ وہ کوٹا اور ان چند چیزوں کی وجہ سے وہ اس کا وجود ہوا. ایم کیو ایم اور مہاجروں میں بہت فرق ہے. مہاجروں کے ساتھ سندھیوں کی رشتہ داریاں ہیں، مہاجروں کو وہ پسند کرتے ہیں، مہاجروں کو وہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں، بہت اپنا قریبی سمجھتے ہیں. جبکہ ایم کیو ایم سے وہ شدید نفرت کرتے ہیں، اور نفرت کرنے کی ان کی وجہ بنتی بھی ہے کیونکہ ایم کیو ایم نے اپنے حقوق کے نام کے اوپر جو حرکتیں کی انہوں نے، وہ اب تو واضح ہو گئی ہیں. مطلب اب تو کہتے ہوئے کوئی شرم بھی نہیں آتا. ہاں ایک وقت تھا مصطفیٰ کمال جیسے آدمی کے آنے سے پہلے کہ ذرا سی سزا جو تھی وہ آپ کی موت تھی. آپ بات کریں دوسرے دن آپ کی لاش ملتی تھی. جو ظلم اور بربریت انہوں نے کی، جس طریقے سے تفریق ڈالی. آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا قاسم آباد پورا ان کی وجہ سے بن گیا. لطیف آباد جیسی جگہ جہاں یہ لوگ رہتے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے. تو جو کچھ انہوں نے بربریت کی، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر شدید نفرت ہے ایم کیو ایم سے، ناٹ مہاجر. تو مہاجر کو اور ایم کیو ایم کو ہمیں الگ کرنا پڑے گا. وہی نتیجہ مہاجر کا اور اس کے چلنے کی وجہ سے سیاستدانوں نے پھر اس کو آپس میں اپنانا شروع کیا. اور یہ بالکل بعینہ وہی چیز ہے جو ہندوستان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہندوستان کے اندر آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اکبر بادشاہ کا سب سے قریبی، یعنی مغل مسلمان فوج کا سب سے قریبی جنرل ہمیشہ ہندو رہا ہے، اور ہندوؤں کا ہمیشہ سب سے قریبی جنرل مسلمان رہا ہے. تو جیسے ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں تھی، اسی طریقے سے یہاں پر کبھی بھی مہاجر اور اس میں تفریق نہیں تھی. مگر بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے، بدقسمتی سے ایم کیو ایم نے ان دونوں کو پیپر پہ اپنا دشمن بنایا. اندرون خانہ یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے، باہر سے انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو دشمن بنایا اور ایک دوسرے کے اوپر بمبارمنٹ کرتے چلے گئے اور اپنی مرضی کے مقاصد حاصل کرتے گئے. اور مقاصد کیا؟ تم جا کے اندرون سندھ کے اندر وہ کام کرو اور کراچی کو ہمارے حوالے کر دو. تو سب سے پہلے اگر یہ صوبے کی بھی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے بڑا ذمہ دار ایم کیو ایم، یہ پیپلز پارٹی ہے کہ جنہوں نے ان کو یہ عمل کرنے کے لیے اجازت دی کہ یہاں تم بیٹھے رہو، ہم وہاں پر ہم اپنی حکومت کرتے ہیں. سب سے بڑی زیادتی انہوں نے یہ کرنے کا نتیجہ دیا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جتنے بھی الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں وہ کراچی سے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے باہر سے ہیں، جس کی وجہ سے کراچی کو ان کو فکر نہیں ہے. وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا خیال نہیں کرتے. ایم کیو ایم ان لوگوں کا ایک سربراہ جو تھا وہ ایک عجیب دہشت گرد قسم کا را کا ایجنٹ، وہ وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پاکستان کا یہاں پر بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. نتیجہ نہ آپ کے لوگوں نے کام کیا فنڈ کھانے کے چکر میں، نہ دوسروں نے کام کیا، اور یہ مسائل آپ کے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. اور آج بھی یہ وہی سیاست آپ سے کھیل رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کام کیا، یعنی یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو آپ کا بلدیہ، یہ ان کا کام ہے. لوکل گورنمنٹ کا تو تم ان کو ٹولز نہیں دے رہے، اور اگر ان کا کام ہے تو تم یہ کام نہیں کر رہے کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ معاملہ انتہائی گمبھیر ہے، اور ان مسائل کا حل اگر آپ صرف دیکھیں گے تو صرف ایک ہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تم تفرقے بازی میں نہ پڑو. جب تک یہ تفرقہ بازی ختم نہیں ہوگی تو معاملات حل نہیں ہوں گے. اب رہی بات تفرقہ بازی کو ختم کرنے کی، تو اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے نظام پر آئیں، اسلامی نظام کے اوپر آئیں، اس شریعت کا نظام نافذ کریں. تو پھر ہم مسلمان بھائی بھائی ہو جائیں گے. نہ کوئی سندھی رہے گا، نہ کوئی مہاجر رہے گا، نہ کوئی کچھ رہے گا. سب اپنی پہچان پہلے یہ کریں گے، باقی جس کا جو قبیلہ ہے وہ اپنے قبیلوں کے ساتھ رہے، اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے. تو کراچی کے مسائل تبھی حل ہوں گے جب ہم ایک نظام کی طرف، اچھے بہتر نظام کی طرف جائیں گے، جس کی اب اشد ضرورت ہے. تو میں کھل کے اپنے تمام تنظیم کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں اور
سب کو کہ ہمیں کھل کے پاکستان کی عام عوام کو بھی میں کراچی کی بالخصوص پورے پاکستان کے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ اس نظام سے بغاوت نہیں کریں گے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا.